کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ سب پہ غالب ہے. ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری. پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے نبی آپ غم نہ کریں. قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن. قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، بھئی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں، باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں. اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے تحاشا پڑھی جانے والی. نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا، پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل. جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے، یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں، یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے. تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام نہیں ہے، اس کا نام چینج کر دو. پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا تو کسی کی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت ہے. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں. جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے. کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا. جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا. جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا. جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے. اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے. تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا. یہ اس کی علامت ہے. یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا. اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا، اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو، جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں
تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے. تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیں. جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ, لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی, ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں, اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا, یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا, یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا, قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے, کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا, وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں, یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں, نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں, لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں, نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں, ہم غور کرتے ہیں, اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا, ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں, سوائے میاں بیوی کبھی حل نہیں ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, خراب ہی ہوتے ہیں, یاد رکھنا. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو, خود ہی سیٹ ہو جائے گا, ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں, تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا, بولو ڈیلے کرو پھڈا. ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ, مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا, اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا. نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا, دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا, بس بات ڈیلے کرنے کے لیے. پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ, بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ, میں اپنے باپ کو. اس طرح 3 دن گزارو, سیٹ ہو جائے گا, ماں خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل, جرگوں تو جب ہو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہے, پھر جرگا شرگا بٹھاؤ. اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, اسی طرح گزرے گی, اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا, تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ. کہتے کیا کریں, ابھی 4تھا بچہ ہونے والا ہے, جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے, اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو کہ دیکھ لیتے ہیں, ذرا بات کر لیتے ہیں, بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں, بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو, تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما, کیا اگلی آیت مولوی صاحب, نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے, یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے, چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ جواب کیا کہتے,
قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں، اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر، اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی، اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف۔ صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، بتاؤ بہترین آپشن تھا نا، بہترین آپشن تھا نا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، نا 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 نا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا، افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ غم تھا، محبت تھی۔ نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا، جو بالکل نبی کے عین مطابق، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی۔ ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو، دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا، اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہاں عبادت کا مطلب کیا؟ ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں، نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ وہی اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے۔ وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ، دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے۔ بیسیوں ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا لوگوں نے، بہت کم لوگ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہد منکم الشہر فلیصم، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں، یہ اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے۔ آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟
ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے, پورا UAE جو مسلمان ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے, چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو. یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ. یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے. یہ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. نماز کو دیکھ لو, وضو کروایا, اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں. ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے, نہیں دھلوا سکتے. تو کس قدر یعنی جتنے بھی حکام جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے, آپ حج کو دیکھ لو, کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا, کسی قوم, کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے, بھائی ادھر توجہ رکھیں, بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں. دنیا کی کوئی بھی قوم, یہ کھانا شانا بعد میں لگا دے تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو, بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا, میں بھی ادھر, میرا بھی دل ادھر جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے, دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں. آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے, کرتے کیا ہیں وہاں جا کے؟ اللہ کے گھر کے گرد گھومے, عرفات میں اسٹے کیا, دھوپ میں کھڑے ہوئے, اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے, سر مڈا کے آتے ہیں. اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو, انعام کیا ملے گا؟ ٹرینڈ کرا کے آؤ. تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی ایسی ٹرینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے, ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا. قربانی کے الگ خرچہ, اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا, کتنا کراؤڈ, کیا ہے وہی قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں. کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں, اتنی بے دینی کے باوجود, ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے. کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے, 4 کروڑ نہیں کر سکتے, 4 ارب نہیں کر سکتے. قربانی کو دیکھ لو آپ, قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی, حدیث نے بیان کی. سب سے مہنگا ترین تہوار, غیر مسلموں کے تہوار ہیں, اتنا خرچہ نہیں ہوتا, اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں. مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ, 2 عیدیں ہیں نا, 2 تہوار, اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے, اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے. عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا, اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب. اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں, اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی ہے, اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو. مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسا بہترین تہوار دے کر گئے, کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے. کسی ایک اسلام کے آرڈر کو, حکم کو اٹھا کے دیکھو, اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے, کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے. کسی آرڈر کو اٹھا کے دیکھ لو آپ. ایک لبرل سیکولر آدمی نے اعتراض کیا, اس نے بولا یار یہ کیسا نظام ہے, مسلمان لوگ بیوی کو 3 طلاق نکالتے ہیں, اتنا مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے, یہ ایک نظام ہے؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تفصیلی دلیل تو بعد میں پیش کروں گا, مجھے ایک بات بتاؤ, مسلمانوں کے فیملی سسٹم میں فیملی کو توڑنا سب سے آسان, یہی اعتراض ہے نا. بعض دفعہ اعتراض کرنے والے اتنے خوبصورت انداز سے اعتراض نہیں کرتا, میں اس کو الفاظ کا جامع پہنا کے نا اس کے اشکال کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا. میں نے کہا آپ کا اعتراض ایکچولی یہ ہے, اس میں انگلش کا تڑکا لگا دو تو پھر تو زبردست اعتراض بن جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ کا جو اصل اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم
کو توڑنا بہت کیا ہے آسان. 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسی کی تیسی غصے میں نکال دیے، جذباتی میں نکال. یہ نظام ہے جو 1400 سال کا. تو یہ دقیانوسی نظام اس زمانے میں بھائی نہیں چل سکتا. اتنا مضبوط رشتہ ہے. کورٹ میں جو غیر مسلم ہو گئے تو کورٹ میں جاتے ہیں، جج پہلے 2 تھپڑ لگاتا ہے دونوں کو، سمجھاتا ہے محبت سے، پھر دیکھتا ہے نہیں بن پا رہی تو ڈاکومنٹس بنتے ہیں. یہ کیا کھڑے کر ٹھک 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 ختم. میں نے کہا دیکھو تفصیلی دلائل تو میں اس پہ پورے بیان کر چکا ہوں اسلام کے نظام طلاق پر، کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا. اس کے جو آپ کو سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں نا، وہ اس لیے کہ آپ نے اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کیا نہیں، اس کے فائدے آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. میں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتاؤ، میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی قبلہ حکیم صاحب تھے، بڑے اچھے حکیم تھے، بیمار آ رہے ہیں خاص بیماری، وہ دوا دے رہے ہیں، وہ سارے بیمار ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. اب کسی نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب آپ اس مرض میں یہ جو دوا دے رہے ہو یہ تو بنتی نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر آیا، کوئی افلاطون، کوئی سقراط، کوئی بخراط ٹائپ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ تو بنتی نہیں ہے، ایکچولی اس میں تو یہ کیمیکل ہے، ایکچولی وہ کیمیکل ہے. حکیم یا ڈاکٹر کوئی جو دوا سے علاج کر رہا ہے وہ بات سمیٹنے کے لیے کیا کہے گا؟ بھائی ریزلٹ دیکھ لو، یہ لیبارٹریاں رکھو اپنی طرف اپنے پاس، یہ سارے ٹیسٹ رکھو اپنے پاس، ریزلٹ کیا ہے؟ فلاں کینسر کا پیشنٹ تھا، یہ دوا دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا ٹیسٹ کرا لو وہ ٹھیک نکلے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی جب ریزلٹ صحیح آ رہا ہے اس کا مطلب تمہاری تحقیق میں غلطی ہے، تمہارے اعتراضات میں کیا ہے؟ غلطی ہے. مثال سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسلام نے فیملی سسٹم کو توڑنا کتنا آسان رکھا. یہ اعتراض ہے لبرل اور سیکولر لوگوں کا، یار 3 طلاق نکالو ختم. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ اتنا توڑنا آسان، جو جتنا آسان کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے. امریکہ میں بیوی کو جب آپ چھوڑتے ہیں نا، آدھی جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے. دنیا چھوڑ دے آدمی کہتے بیوی نہ چھوڑوں میں، یہ ہوتا ہے. جاپان میں بھی ایسے ہی ہے، رپورٹیں جو ہمیں مل رہی ہیں. دنیا چھوڑنا آسان ہے، بیگم چھوڑنا مشکل. اور اسلام میں بیگم چھوڑنا بہت آسان. یہ لفظ نکالو اور اتنا اللہ نے دوبارہ شادی کو بھی ناممکن کر دیا کہ 3 طلاق میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اعتراض سرسری غور سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ پھر بھی طلاق کا ریشو کس قوم میں کم ہے؟ مضبوط فیملی سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ کس قوم میں ہے؟ جس میں فیملی توڑنا آسان ہے اس میں ٹوٹ کم رہی ہے، جس میں توڑنا مشکل ہے اس میں ٹوٹ زیادہ رہی ہے. تو کوئی اس قانون میں کوئی خوبی ہے جو دیکھنے میں خامی لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی خوبی بولو چھپی ہوئی ہے. وہ خوبیاں کیا اس پر میرا پورا بیان ہے، میں بھی اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا آسان ہے توڑنا، لیکن میرے ابا نے بھی میری ماں سے وفا کی، نہیں رشتے کو توڑا. میرے دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھپھا پھپھی، خاندان میں آپ کو طلاق میں 1% نظر آئیں گی. میجورٹی کیا ہے؟ وہ ڈیورس نہیں دیتی. اور اب تو رجحان بڑھ گیا ہے ڈیورس کا، وہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے بڑھا ہے. اب تو اس لیے رجحان بڑھا. دنیا میں سب سے زیادہ فیملی کو توڑنا مسلمانوں میں آسان، لیکن فیملی ٹوٹنے کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم ہے. کوئی حسن ہے ان احکام میں جو میری اور آپ کو سرسری غور سے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، اٹ مینس کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام نہیں تھا. آپ کو بھی کسی ایسی ذات نے سکھایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہر طرح کے حالات سے پہلے سے واقف تھی. وہ ذات تبھی کوئی غیر مسلم کہا کہ نا تمہارے یہاں بڑے آرام سے فیملی ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو بولو تمہارے یہاں تو بہت مشکل سے ٹوٹتی ہے، لیکن ٹوٹنے کا ریشو تمہارے ہاں زیادہ ہے. ہمارے یہاں بہت آرام سے ٹوٹتی ہے پھر بھی توڑتے نہیں ہیں. کیوں؟ ایک چھوٹی سی حکمت بتا دوں میں. آپ کے پاس ایک گلاس ہے لوہے کا جسے توڑنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو توڑنے پر آپ کو مل رہے ہیں پیسے. آپ لوہار کے پاس جا کے توڑوا دو گے. اور ایک گلاس ہے شیشے کا، کانچ کا، لیکن بڑا قیمتی ہے، اسے توڑنا بہت آسان ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو توڑنے کی کوشش آسان تو لیکن توڑو گے نہیں. اسلام نے جو نکاح کا سسٹم بنایا ہے نا، خواتین سے پیشگی معذرت، بہت دفعہ معذرت، میں 100 رکعت توبہ کے پڑھ لوں گا، اب یہ بولنا پڑ رہا ہے مجھے. ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے نکاح کا کہ جتنی خواتین پیدا ہوتی ہے نا، سپلائی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ ان کی زیادہ رکھی ہے، تاکہ جب کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آئے تو مشکلات سے آئے، اس کو مارکیٹ میں عورت میسر نہ ہو. یہ تو اب ہول سیل کے حساب سے طلاق یافتہ کواری اور بیوائیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مرد کی نظر میں عورت کی ویلیو ختم ہو گئی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں تھا. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا تو پھر عورت ملتی نہیں ہے، تو جس کو ملے گی اس کو پتا ہے توڑنا آسان ہے، مگر وہ توڑنے کی غلطی کرے گا نہیں، اس کو پتا ہے بڑی قیمتی چیز ہے. تو جب اس کی ڈیتھ میں جا کے غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی نکاح طلاق میں بھی اسلام نے جو سسٹم پیش کیا ہے اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں.
تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا منکم خافیہ، کوئی بھی چیز تم سے چھپی بھی نہیں ہوگی. جو جس نے جہاں جہاں کیا ہوگا، معمولی سی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، تھوڑی سی برائی کی ہو وہ بھی سامنے آئے گی. میں نے بتایا نا کہ دو نظریات ہیں. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فنش، ختم، کوئی نوٹ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے اور یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں زندگی بھی ملتی ہے، موت بھی ملتی ہے، اور ہمیں زمانہ ہے جو ہلاک کرتا ہے. یہ زمانے کے تصرفات ہیں. ظاہر ہے آپ جا رہے ہوں، کہیں سے گاڑی آئے اور آپ کو ٹکر مار دے تو آپ مریں گے، نیچرل ہے یہ، اس میں کیا ہے ایسی کہ اللہ کر رہا ہے. یہ وہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، نیچرل ہے. آپ کسی کو تیر ماریں گے، اس کے سینے میں لگے گا تو مرے گا وہ. تو پیدائش بھی ایک نیچرل ہے. اب تو سائنسدانوں نے بتا دیا بھئی ایسے بچہ بنتا ہے، تو یہ سب نیچرل ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی وہی ہو رہا ہے، اس کو وہی پروسیس وہاں ڈال دو تو وہاں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. لیکن قرآن نے ان کا جواب کیا دیا کہ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ سب نیچرل ہے، موت اور زندگی یہ زمانے کے تصرفات ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو دلیل دے رہے ہیں کہ ٹرک کے نیچے آؤ گے تو مرو گے، تیر لگے گا تو مرو گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے دلیل نہیں ہے کہ یہ نیچر بنائی خدا نے ہے اور تیر آ کے لگ رہا ہے، اس میں اس کا اذن، اس کا حکم شامل ہوتا ہے. وہ اگر چاہے تو تیر لگے اور آپ نہ مریں، وہ اگر چاہے تو ٹرک آپ کے اوپر چڑھ جائے اور آپ نہ مریں. تو اس نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. یہ نیچر تو ہے لیکن یہ نیچر کا کوئی کریٹر ہے. نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کیا ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا نا، تو اگر موت کے اسباب نہ رکھتا تو گروتھ ریشو بڑھ کے زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. تو یہ اس کی مینجمنٹ ہے کہ کچھ کو تیر لگے گا مریں گے، کچھ ٹرک کے نیچے آ کے مریں گے. تو ہم سبب کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب خود بخود وجود میں آیا ہے. یعنی ایک مثال سے پھر بات آگے چلاتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ گھر میں گرم گرم کھانا پکا ہوا ہے، اس میں چکن ہے، اس میں رائس ہے، اس میں آلو ڈلا ہوا ہے، بہترین مسالہ ہے. آپ کے سامنے خوبصورت ڈش تیار ہے. آواز سب لوگوں کو آ رہی ہے؟ صاف کلیئر نہیں ہے نا؟ کہاں ہے ان کو بولو ایکو ختم کریں. نہیں آ رہی نا؟ اوپر بھی آواز نہیں آ رہی. کہاں ہے بھائی؟ وہ کہاں ہے یار؟ اس کو دیکھو ذرا، بہت گونج رہی ہے آواز. تو آپ نے رمضان آ رہا ہے نا، تو اس خوشی میں اسپیکر خراب ہو رہا ہے. تو آپ کے سامنے خوبصورت ڈش پک کے تیار ہو گئی. اب آپ سے آپ کی بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے پکایا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یہ چولہے نے پکایا ہے. یہ کس نے پکایا ہے؟ کیونکہ چاول کو چولہا گرم کیا، چکن کو گلایا کس نے؟ ہیٹ نے. تو یہ ہیٹ ہے جو پکا رہی ہے، ہیٹ ہے جو چاول کو گلا رہی ہے. تو بیگم کہے گی نا کہ ہیٹ میں کیا خود اتنی عقل ہے کہ کب اس نے پکانا ہے اور کب اس نے آلو چاول اور بیف یا مٹن کو ملانا ہے آپس میں، اور کتنی دیر کے بعد اس ہیٹ نے ختم ہونا ہے. کہے گی ہیٹ نے تو کیا ہے لیکن وہ ہیٹ، چولہا جلایا میں نے تھا، دیگچی کے اندر چاول ڈالے میں نے. جہاں مینیجر نہیں ہوگا کوئی، وہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اس نے موت کو بھی ساتھ میں پیدا کیا ہے. اب موت کے اس نے اسباب رکھے ہیں. کہیں کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کہیں کوئی تیر سے مرے گا، کوئی بم دھماکوں سے مرے گا، کوئی کرونا وائرس سے مرے گا، کوئی وباؤں سے مرے گا. تو یہ سارا نظام بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے نسبت کس کی طرف ہوگی؟ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ چولہے نے آج بڑے بہترین چاول پکائے ہیں. کبھی کہتے ہو؟ تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ چاول کس نے پکائے ہیں؟ چولہے نے. تو یہ جو زمانے کے تصرفات ہیں نا، یہ تصرفات میں بھی ایک مینجمنٹ ہے، اندھیر نگری نہیں ہے. میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پہ. دیکھو انسان جس چیز کو جس نظر سے دیکھتا ہے نا، اس کو اس میں وہی چیز نظر آئے گی. قرآن بار بار ایک بات کہتا ہے، انہا لا تعمل ابصار. قرآن کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی،
وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس کا مشاہدہ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. جب بھی اللہ کی قدرت کی دلیل پر مشتمل کوئی ویڈیو ہوتی ہے، نیچے لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کو جتنا اگنور کیا ہوتا ہے نا، اتنا کسی کو اگنور نہیں کیا ہوتا. اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارے تو روئیں روئیں سے سبحان اللہ نکل رہا ہے، کیسا زبردست ہے، اور لوگ اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے اس خدا کا. 2-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، جنگل میں ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ. مجھے تو مرغی میں اتنی دلچسپی ہے نا، یہ جو انڈوں کا پروسیس، مرغی جو اپنے انڈوں کو گھماتی ہے. آپ انکیوبیٹر میں انڈے رکھیں، اس کی کتاب جو آپ کو ملے گی نا، اس میں لکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے میں ان انڈوں کو 2 دفعہ آپ نے گھمانا ہے تاکہ ہیٹ چاروں طرف سے انڈوں پہ لگے. 38 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے انڈے سے چوزا نکلنے کے لیے. کتنا ہونا چاہیے؟ 38 ڈگری. کم یا زیادہ ہوگا تو انڈے سے چوزا، زیادہ ہو گیا تو انڈا پک جائے گا، سڑ جائے گا، کم ہو گیا تو اتنی ہیٹ ہی نہیں ملے گی کہ اس میں چوزا بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب انڈے کے بزنس والے کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی، وہ کہے انڈا انکیوبیٹر میں رکھو، کھاؤ، پیسے کماؤ، موج مستی کرو، مر جاؤ. ابے یہ جو انڈا خدا نے پیدا کیا ہے نا، اور یہ جو نشانیاں ایک ایک اللہ بتا رہا ہے، اس میں بھی غور کرو، اس میں بھی غور کرو، اس میں بھی غور کرو. پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں غور کا حکم دے رہا ہے. ایک ایک ذرے میں غور کا حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے انڈا کھاؤ، انڈوں سے چوزے بھی نکالو، پولٹری فارم بھی بناؤ، بزنس بھی کرو، لیکن یہ چیزیں اصل میں تو میں نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں. کیونکہ دنیا میں 2 کانسیپٹ ہیں، ایک مر کے ختم، کوئی خدا نہیں، زمانے کے تصرفات ہیں. ٹرک اوپر سے آئے گا تو انسان کا اسٹیکر بنے گا، مرے گا. بم دھماکہ ہوگا تو پھٹے گا، تو دھماکہ نہ ہونے دو تاکہ نہ پھٹیں. بس یہاں تک زندگی ہے، اس سے آگے کوئی حیات نہیں. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. لا تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. قرآن کہہ رہے تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تمہارے سامنے لا کے رکھ نہ دیے. تمہاری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے لا کے رکھی جائے گی، اس کو پڑھنا. فلاں تاریخ کو صبح میں اٹھا تھا، اس اٹھنے کے بعد میں نے کیا کیا، رات تک کی رپورٹ ہوگی. اس میں ایسی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ قرآن کہتا ہے انسان چیخ اٹھے گا، ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری زندگی کا کوئی مخفی گوشہ بھی نہیں چھوڑا. اتنی چیزیں بھی یہ نکال کے لے آیا ہے. ایسی میری نگرانی ہو رہی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسی نگرانی ہو رہی تھی. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا تعلق کس گروہ سے ہے. بیچ کا کوئی گروہ اس دنیا میں نہیں ہے. یعنی ایسا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا مگر تھوڑا ہوگا تھوڑا نہیں ہوگا. کچھ چیزیں تو ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ دنیا میں کسی کا نظریہ نہیں ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حساب ہوگا. اس لیے قرآن ایک ایک چیز میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مینجمنٹ ہے اس کائنات میں جو مینیجر کے بغیر بولو نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی. تو میں انڈوں کی مثال دے رہا تھا کہ انڈا کھائیں آپ، کہ انڈے پہ کبھی غور تو کریں. تو اس مشین میں 38 ڈگری ہمارے انڈوں کو 5 دن ہو گئے ہیں. ہم نے جو انڈے رکھے ہیں نا مشین میں، اس کو کتنے دن ہو گئے؟ کوئی 7 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 7 دن. خیر ہم نے ڈیٹ نوٹ کی ہوئی ہے. آنکھ بننا شروع ہو گئی ہے انڈوں میں، آنکھ بننا. تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے، آپ کو انڈا جب آپ لائٹ میں جائیں گے نا، ہارٹ بیٹ شروع ہو جائے گی، آپ کو لگے گا دل کیا کر رہا ہے، ہل رہا ہے. پیچیدہ مشین ہے بھائی، اتنی پیچیدہ مشین. اس دل میں 4 وال ہیں، ایک ایک وال پہ ڈاکٹر کئی مہینے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس وال کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے. پھر ابھی انہی انڈوں میں چوزے کا دماغ بننا شروع ہوگا. وہ برین اتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی سی کھوپڑی کے اندر وہ دماغ کیا ہوگا، فٹ ہو جائے. تو 38 ڈگری اس کو چاہیے. دوسری چیز جو انڈے کو چاہیے، کوئی انڈوں کا بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی معلومات اچھی ہیں. دوسری چیز جو انڈے کو چاہیے وہ کیا چاہیے،
نمی. تبھی مشین میں ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے. برتن میں کیا رکھا جاتا ہے؟ پانی, تاکہ وہ پانی اسٹیم بنتا رہے اور نمی برقرار رہے, خشکی پیدا نہ ہو اندر. تیسری چیز چاہیے کہ ہیٹ چاروں طرف سے برابر لگے. لہذا جو مشین کے ساتھ کتاب ملتی ہے نا, اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم 2 دفعہ ان انڈوں کو آپ نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے 2 دفعہ ان انڈوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں ایک پلس کا نشان لگا دیتے ہیں. بھئی صبح 12 بجے یا دوپہر 12 بجے یہ پلس اوپر رہے گا, 12 گھنٹے کے بعد یہ پلس کا نشان نیچے آ جائے گا. تو اس طرح سے گھومتے رہتے ہیں. تو مرغی یہ کام خود بخود کر رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. 21 دن کا جب یہ پروسیس ہوتا ہے, یہ مینجمنٹ ہے یا یہ بے تکی سی کوئی ترکیب؟ مینجمنٹ چاہیے نا, تبھی تو انسان یہ کام کرتا ہے. 38 ڈگری کے لیے مشین چاہیے. ایسا نہ ہو چولہے پہ لے جا کے انڈا رکھ دیا اپنے, یہ نہیں ہو سکتا. یا دھوپ میں رکھ دیا, پھر بھی نہیں ہو سکتا. بھائی ٹیمپریچر کبھی کم ہوگا, کبھی زیادہ ہوگا. سائنسدانوں نے مشین ایجاد کی ہے جو ہر وقت 38 ڈگری, اور پھر وہ ہوا بھی پھینکتی ہے, فین بھی لگتا ہے اس میں. ہوا کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہیٹ ایک ہی انڈے پہ آتی رہے. وہ ہوا سے کیا ہوگی, ہیٹ سب جگہ برابر جائے گی. کتنی مینجمنٹ ہے اس میں. پھر انڈے کو گھمانا بھی ہے. کمال کی بات ہے, مرغی میں یہ مینجمنٹ قدرتی طور پہ موجود. جب مرغی کڑک ہوتی ہے نا, تو آپ کیا کریں, جہاں جہاں سے انڈے ہیں وہ جمع کرتی ہے, اپنے چونچ سے اپنے نیچے ڈالنا شروع کرتی, تاکہ پراپر ٹیمپریچر ملے. اس کو کس نے بتایا کہ تو ان انڈوں پہ بیٹھے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا. اور انڈوں کی حفاظت کرتی ہے. وہ سب سے پہلے انڈا دینے میں حفاظت کرے گی کہ ایسی جگہ پہ دوں جہاں ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو. آپ مرغیاں پالیں, ایک جگہ بنا دیں, ایک باکس, اور اس پہ گھاس ڈال دیں. مرغی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مرغی انڈا دینے کے لیے کہاں جائے گی, وہیں جائے گی. جو ادھر ادھر انڈے دے دیتی ہے نا, اس کو کوئی سوٹیبل جگہ نہیں مل رہی ہوتی, اور انڈا بہت زور سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کو. بعض دفعہ مرغی کو انڈا بہت اسپیڈ سے آیا ہوا ہے, کچھ جگہ مل نہیں رہی, پھر وہ جہاں چاہے دے دیتی ہے, مجبوری ہے. لیکن وہ بھی کچھ دنوں کے بعد پھر بند کر دیتی ہے. اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے بھائی میرے انڈے ضائع ہو رہے ہیں. اس کو سوٹیبل ماحول چاہیے. آپ ایک جگہ دے دیں, گھاس ڈال دیں. اس کو کس نے سکھایا کہ بھئی اس انڈے سے تیرا بچہ نکل سکتا ہے, لہذا انڈا محفوظ جگہ پہ دینا ہے, غیر محفوظ جگہ پہ نہیں دینا. حالانکہ اس مرغی نے تو ابھی تک انڈوں سے چوزے نکلنے کا پروسیس دیکھا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یا تو دوسری مرغیوں سے سیکھا ہوتا نا, اس نے دوسری مرغیوں سے بھی نہیں سیکھ رہی. آپ کوئی مادہ مرغی لے کے الگ تھلگ بچپن سے پالیں اس کو, اس نے کبھی انڈے کی شکل بھی نہ دیکھی ہو, وہ بھی اپنے انڈے کی حفاظت کرے گی. تو کس نے بتایا کہ اس انڈے کے اندر سے تیرا بچہ نکلے گا اور تو نے اس انڈے کی حفاظت کرنی. تھوڑے دنوں کے بعد جا کے وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ایک ایک انڈا اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے, کوئی بھی ضائع نہ ہو, کوئی بھی ضائع نہ ہو. آپ اس کے انڈوں کے قریب آئیں گے, سخت چونچ مارے گی آپ کو. قوم میں آئی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو اللہ نے ماں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سارے کس کے ہوں, میرے ہوں. آپ مرغی کے نیچے انڈا رکھو گے نا, نکالو گے, وہ دفاع کرے گی اس کا. اس سے اندازہ لگاؤ آج ہماری عورتوں کو کیا الو بنا دیا ہے میڈیا نے اور گورے نے, انگریز نے, کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے. مرغی اپنے انڈے کی حفاظت کر رہی ہے جو ابھی بچہ بنا نہیں ہے, اور انسان عورت وہ اپنے پیٹ میں حمل کو کیا کر رہی ہے, ضائع کر رہی ہے. تو یہ درندگی میں جانوروں سے آگے نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ تو جانوروں سے بھی آگے نکل گئی بھائی. وہ اپنے انڈے, آپ کو پتا ہے حرم میں جیسے جانور کو قتل کرنا ناجائز ہے, جانور کا انڈا توڑنا بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ انڈا وہ اسپم ہے جس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے. ملینز اسپم میں سے ایک اسپم ہے اس کے اندر. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جہاں جانور کا احترام ہے جیسے حرم میں, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر پریگنینسی عورت کو 1 دن کی بھی ہو جائے, اس پریگنینسی کو ضائع کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اگرچہ اس میں ابھی جان نہیں پڑی ہے, زندگی نہیں ہے. آج حمل ضائع کرانا ایسے ہلکی بات بن چکی ہے, آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. حمل روکنے کی اجازت ہے, حمل ٹھہر جائے, ضائع کرنے کی اجازت سوائے چند کنڈیشن کے, اور جب جان پڑ جائے اس میں پھر تو کسی کنڈیشن میں بھی جائز نہیں. تو جانوروں سے سبق حاصل کیا کریں. خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو مرغی کیا کرتی ہے بھائی, چونچ سے انڈے کو کیا کیا, اندر لے گئی, 38 ڈگری پہ اس کو پکاتی ہے.
پھر ہم تو بندے بٹھا کے رکھتے ہیں, خود بھی جا کے چیک کرتے ہیں, پلس کا نشان لگایا تھا, یہ انڈا گھوما کہ نہیں گھوما. مرغی کے نیچے آپ 24 انڈے بھی رکھ دیں, ہر انڈے کو وہ کیا کرتی ہے, گھماتی رہتی. اس کو کس نے بتایا کہ ٹیمپریچر چاروں طرف سے پہنچنا؟ بھائی نیچرل اگر ہوتا تو یہ ہوتا جا کے بیٹھ جاؤ, کوئی اس کے اندر ایسی تبدیلی آتی کہ وہ قدرت اس کو ایسی خارش لگ جاتی کہ انڈوں پہ بیٹھے بغیر وہ خارش دور نہیں ہو رہی اس کی. ہم کہتے ہیں یار اس کو چونکہ ایسی کھجلی ہو رہی ہے, صحیح ہے نا, یہ کھجلی جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک انڈوں پہ جا کے یہ بیٹھے گی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ انڈوں پہ بیٹھ رہی ہے اور ان انڈوں کو آہستہ آہستہ گھما رہی ہے. اور پھر جس دن اس سے چوزے نکلتے ہیں, وہ چوزے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں. مرغیوں کو جو باجرہ ڈالا جاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے, چوزے کی چونچ اتنی پتلی ہوتی ہے وہ اتنا موٹا باجرہ کھا نہیں سکتا. مرغی پہلے دن کے چوزے کو باجرہ توڑ کے اس کے سامنے ڈالتی, جیسے مائیں بچوں کو سیریلیکس بنا کے دے رہی ہوتی ہیں نا, جیسے مائیں روٹیاں چور کے کسی زمانے میں بچوں کو کھلایا کرتی تھیں, اب وہ دور گیا. سیریلیکس تو ویسے ہی بیکار چیز ہے. تو وہ ونس اپون اے ٹائم, اب تو ہر چیز پیکنگ کی آ رہی ہے, تو ایسے مرغی توڑ کے چوزوں کو کھلاتی ہے. کس نے سکھایا؟ یہ مینجمنٹ ہے, یہ بے ترتیبی ہے, بڑی زبردست مینجمنٹ ہے. تو میں وہ جنگل کا واقعہ سنا رہا تھا, ڈاکومنٹری دیکھی ہم نے, اس میں مرغی چوزوں کے ساتھ لائف کو انجوائے کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, چوزے اس کے پیچھے, جہاں مرغی چوزے اس کے پیچھے. اوپر سے ایک گدھا آیا ہے یا پتہ نہیں باز آیا ہے, شکرا آیا ہے چوزے اٹھانے کے لیے, بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ مرغی سے. مرغی اس سے ایسے لڑی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنے خطرناک طریقے سے اس سے لڑائی کی, اور وہ اس کے سامنے پروں کو پھلا کے چیخ رہی ہے. ایسی غیرت اس کے اندر, ایسا جوش اس کے اندر, اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑ رہی ہے. اللہ اپنے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں دکھا رہا ہے کہ یہ چیز مرغی خود سے نہیں سیکھ سکتی. یہ کوئی ہے خدا جس نے اس کے دل میں بچوں کی حفاظت کا ایسا جذبہ رکھا ہے. لیکن جب آپ کمنٹس پڑھنا شروع کریں تو سب کہہ رہے ہیں مدر کی محبت کو سلام, ماں کی محبت کو یقیناً سلام, ماں کی محبت کو. ارے بھائی خدا نے یہ پروسیس ہمیں ماں کی محبت سمجھانے کے لیے نہیں دکھایا, خدا نے اپنی محبت سمجھانے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنا وجود سمجھانے کے لیے دکھایا. یہ مرغی کے لیے قابل تعریف نہیں ہے, یہ سب یہ بنانے والے کے لیے قابل تعریف ہے. مرغی اگر اتنی نیک ہوتی نا کہ اس کے دل میں اتنا جذبہ ہے تو دوسرے چوزے کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے. کسی اور مرغی کا چوزا آپ اس مرغی کے قریب لے کر آئیں جو شکرے سے لڑ رہی ہے, اس کے قریب لے کر آئیں کہ یہ ایک یتیم ہے, فارمی چوزا لے آئیں, اس کے نہ باپ کا پتہ نہ اس کی ماں کا پتہ. یہ جو دیسی مرغی ہے نا, اس کے ایک نسل ہوتی ہے, اس کے باپ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کی ماں کا بھی پتہ. فارمی مرغی کے نہ باپ کا پتہ ہے اور نہ ماں کا پتہ ہے. تو یہ لے کر آئے آپ چوزا, کیسے غیرت میں آئے گی. بھائی ٹھیک ہے, تو اپنے بچوں سے محبت کر, اس کی تو حفاظت نہ کر, اس کو تو ایکسیپٹ نہ کر, اس کو بول چلو بھائی وہاں جاؤ, ٹھیک ہے, میں نہیں تمہیں پالوں گی, میں نہیں تمہیں رکھوں گی, میں دانا توڑ کے نہیں کھلاؤں گی. تو سمجھ میں آتا ہے یار, نیچرل ہے اپنے بچوں سے محبت. لیکن دوسرے کے بچے سے صرف یہ کہ محبت نہیں ہے, شدید نفرت. دوسرا چوزا اس کے قریب آئے گا نا, جان سے مار دے گی اس کو. اس کا مطلب یہ اس کی اپنی کوالٹی نہیں ہے, مرغی کی اپنا رحم نہیں ہے, کوئی نیچرل نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. یار وہ بھی تو چوزا ہے نا ایک, چلو نفرت محبت نہیں کرو, نفرت تو نہ کرو نا. ادھر اتنی نفرت ہے. یہ اللہ دکھا رہے ہمیں کہ اگر یہ بائی نیچر اتنی اچھی ہوتی نا, پولائٹ ہوتی, تو اپنے بچوں کے لیے محبت کا جتنا جذبہ ہے دوسروں کے لیے محبت نہ ہوتی, کم از کم نفرت تو نہ ہوتی. اللہ نے بتا دیا کہ اس کی دماغ میں جو میں نے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ صرف اس کے اپنے بچوں کے لیے ہیں, دوسروں کے بچوں کے لیے نفرت کے سافٹ ویئر ہیں, یہ میں نے انسٹال کیے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ مرغی کے یہ اپنے کمالات نہیں ہیں, اس نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن نہیں کیا ہے, اس کے دماغ میں سافٹ ویئر میں نے ڈالے, جس طرح کے ڈال دیے یہ اسی نیچر پہ چل رہی ہے, یہ اپنی نیچر چینج نہیں کر سکتی. زیادہ سائنس کی باتیں ہو گئی میرے خیال ہے. آپ کہہ رہے یار مرغی کھلاؤ, انڈے کھلاؤ, یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو, یہ خود بخود نہیں. آپ دیکھو جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, ان میں ماں کی ممتا خدا نے نہیں رکھی.
یہ جو دہری ملحد ہے نا، ایتھیسٹ ہے، یہ کہتے ہیں نیچرل ہے مرغی کا اپنے بچوں سے محبت کرنا. کیا ہے؟ نیچرل ہے. یہ نیچر کی بیوٹی ہے. یہ اگر نیچرل ہوتا تو ہر جانور میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے وہاں خدا نے ماں سے ممتا کا جذبہ ختم کر لیا. مچھلیوں کے ہزاروں انڈے ہوتے ہیں، ہزاروں بچے نکلتے ہیں. بچے نکلتے ہی مچھلی ان بچوں کو کھانا شروع کر دیتی، کیونکہ سمندر میں جتنی مچھلیوں کی تعداد چاہیے نا اس کے لیے ماں کی ممتا کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ مچھلی کے دل میں اگر اپنے ہزاروں بچوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمندر میں اتنی مچھلیاں پیدا ہوں گی، خوراک ختم، پاؤں رکھنے کی جگہ کہتے نہیں ہوگی سمندر میں، خوراک کے ذخائر سمندر میں ختم، بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گی مچھلیاں. ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے ان کی ماں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ان کو بالکل بھی محبت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ محبت نہیں دینی، نیوٹرل بھی نہیں رہنا. تو نا نیوٹرل کہ نہ پالو نہ اگنور کرو نہ نفرت کرو، بس پیدا ہو گئے دوسری مخلوق ہے، یہ بھی ایک مخلوق. اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی. بولا تیرے بچے جتنا کھا سکتی ہے کھا لے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک گروتھ ریشو کنٹرول میں ہے. اب اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ جب کھلوانا ہی تھا تو اتنے بچے دیے کیوں؟ یہ خدا کا کام ہے. ہر چیز کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے. اب دے مار 4.5 اس کے ہزاروں بچے پیدا ہو. تو ایکویریم میں مچھلیاں بھی پالی ہم نے نا. آپ جب صبح اٹھو تو جن کے پیر میں ہو پورا ایکویریم بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے اتنی سی مچھر کی طرح مچھلیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں. تو فوراً ایکویریم والے کیا کرتے ہیں؟ نر مادہ کو الگ کر دیتے ہیں. ان کو پتہ یہ کھا جائیں گے ماں باپ. اب بتاؤ یہ کیسا ظالم ہے یار، ماں اپنے بچے کو خود ہی پکا کے کھا رہی ہے. یہ تو چائنا میں بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اللہ نے اگر مچھلی کی ماں کے دل میں یہ نفرت نہ رکھی ہوتی تو اتنا ریشو بڑھ جانا تھا کہ اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی، نظام خراب ہو جاتا. اللہ نے کہا کھا لے، پھر بھی 1-2 نکل کے بھاگ جائیں گے، بس وہ بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنا کھائے گی اتنے 10,000 انڈے دیتی ہے یہ جو گولڈن فش ہے. 10,000 میں تو کتنا کھا لے گی؟ 9,000 بھی کھا لے گی، 1,000 پھر بھی بچے رہیں گے. وہ 1,000 بڑے ہو جائیں گے، ان میں 1,000 میں سے 500 کو کوئی اور کھا لے گا. 500 جا کے بڑے ہوں گے تو بس بہت ہے. 500 بھی بہت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سانپ کے انڈے، سانپ کی جو مادہ ہے دیمار 4.5 بہت انڈے دیتی ہے. آپ کیسے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. اگر سانپ کی مادہ اپنے بچوں کو نہ کھاتی، سانپ ہی سانپ دنیا میں ہوتے، اتنے ہزاروں بچے ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک بڑا وحشی جانور ہے، تو وحشی جانور تو شیر بھی ہے، وہ کون سا کوئی شرافت کا پتلا ہے؟ گیدڑ، لومڑیاں، ان کے کوئی 4 مہینے لگے ہوئے تبلیغ میں. سارے وحشی درندے ہیں، یہ زہریلے بھی ہیں، بعض جانور درندے بھی ہیں، لیکن چونکہ گروتھ ریشو بہت زیادہ نہیں ہے لہذا یہ پالتے ہیں. پھر بعض جانور ایسے ہیں اللہ نے ان کے نظام کو چلانے کے لیے ماں کے ساتھ باپ بھی رکھا ہے، کیونکہ ان کی اگر صرف ماں کی ممتا ہوتی تو وہ ان کے بچے مر جاتے. جیسے کبوتر میں دیکھ لو آپ، کبوتر میں بچے کا باپ بھی مل کے پالتا ہے اور ماں بھی مل کے پالتی. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کبوتری کی ذمہ داری ہوتی 24 گھنٹے تو نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے تو کھاتی پیتی کہاں سے وہ؟ اس کو مرغی تو ایک دفعہ کھا کے گزارا کر لے گی، کبوتری میں ایسا نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری لگا دی بھائی اس کا جو ہسبینڈ ہے 12 گھنٹے تو انڈوں پہ بیٹھے گا. اب اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ یار میں آدمی ہوں کہ مجھے انڈوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے کہ بھائی نسل بڑھانی ہے، نسل ختم نہ ہو جائے. تو 12 گھنٹے وہ بیٹھے گا، 12 گھنٹے اس کی مادہ بیٹھے گی. کبوتر کی بات چل نکلی ہے تو جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاتا چلوں. اگر کبوتری مر جائے نا، کبوتری مر جائے تو کبوتر پھر بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے اور وہ شادی نہیں کرتا، کسی کبوتری کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ نہیں کرتا، وہ پالتا ہے کہ جب تک بڑے ہو کے نگل نہیں جاتے. لیکن کبوتر اگر مر جائے نا تو کبوتروں کو، دوسرے کبوتروں کو جب پتہ چلتا ہے نا یہ فیمیل بیوہ ہو گئی ہے اور اس کا ہسبینڈ مارکیٹ سے شارٹ، تو وہ اس کبوتری کو چھوڑتے نہیں ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کبوتری مجبور ہو کے کسی سے شادی بیاہ کر لیتی ہے اور پھر وہ بیچاری چاہتی ہے اپنے بچوں کو پالنا، لیکن کبوتر اس کے بچوں کو برداشت نہیں کرتا اور پھر ان بچوں کی بالآخر بڑی بے دردی کے ساتھ موت واقع ہوتی ہے. یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. ہمارے گھر میں کہیں کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا
کھڑکی کی طرف, روشن دان کی طرف. تو وہ بیچارہ کبوتر کہیں پنکھے میں آ کے شہید ہو گیا, کبوتری بیوہ ہو گئی. اب ہوتا کیا تھا, میں تو روزانہ دیکھتا تھا نا کہ کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے نا ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ ابو امی آ رہے ہیں, کھانا لے کے آ رہے ہیں. جیسے ہی ماں آتی تو وہ چیچی جیسے بچے شور مچاتے ہیں, ماں ان کو منہ میں دانا ڈالتی. پھر اماں کہیں چلی جاتی تو ابا آتے, وہ دانا ڈالتے. اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا, ماں باپ کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی اماں آ کے دانا کھلا رہی ہیں, کبھی ابا آ کے دانا کھلا رہے ہیں. وہ ابا کا بیچارے کا انا للہ ہو گیا. اب میں نے وہ منظر دیکھا نا, ایسا منظر کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اب وہ بیچارے چوزے جو ہے نا وہ منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اماں آئیں گی ہمیں کھانا کھلائیں گی اور ابا آئیں گے ہمیں کھانا کھلائیں. لیکن وہ جو کمبخت سوتیلا باپ تھا وہ بجائے کھانا کھلانے کے ان کو مار رہا ہے ان کو. تو وہ ایک عجیب منظر نا, کیونکہ مسلسل تو ان کی خدمت ہو رہی ہے, وہ بچے بھی حیران ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے, یہ سوتیلا کمبخت ان کو نہیں چھوڑے. اور مجھے غصہ اس بیوہ پہ بھی آ رہا تھا کہ تو تھوڑا شادی لیٹ کر لیتی یا کوئی شریف کبوتر تلاش کر لیتی جو تیرے بچوں کو بھی پال لیتا. وہ تو جانور ہے نا, انسانوں کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی شریف بندہ تلاش کر لیتی, نہیں تو تھوڑا ٹھہر جاتی. لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو, باہر کبوتر چھوڑتے ہی نہ ہو اس کو. تو وہ میرا جسم میری مرضی والی سوچ ہوگی اس کی. تو بہرحال ہم نے کیا کیا, ان کبوتر کے بچوں کو میں نے ذبح کر دیا. اس لیے ذبح کر دیا کہ میں نے کہا بیچارے تڑپ تڑپ کے مریں گے بھوکے پیاسے, اور وہ وہاں کے ٹارچر کرتا رہے گا یہ سوتیلا کھڑوس جو ہے نا. تو اس لیے بہتر ہے ان کو ذبح کر دو. اب پتہ نہیں ذبح کر کے کھا گئے یا پھینک دیا, کیا کیا یہ مجھے یاد نہیں. یہ آپ کو تجسس ہوگا کیا کیا ذبح کر کے, کیا کیا. کبوتر کی کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے. کبوتر کے گوشت میں ہیک ہوتی ہے تھوڑی سی, اگر کوئی ایکسپرٹ ہو نا تو اس طرح سے پکاتا ہے کہ اس کی ہیک ختم ہو جاتی ہے. پھر بہت زبردست ہے کبوتر کی کڑھائی, کھا لیا کرو. بہت زیادہ کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں. تو یہ جو لوگ کبوتروں کو, جنگلی کبوتر اتنے غول کے غول ہو گئے ہیں, کھانا شروع کرو, تھوڑا ان کی شارٹ کرو, مارکیٹ سے کم کرو. ہر جگہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں. دیکھو جانور کی بھی خدمت پر ثواب ملتا ہے, لیکن پہلے کون ہے؟ انسان ہے. تو اتنا کبوتروں کو لوگ صدقے کے دانے کھلا رہے ہیں, کبوتروں کے غول وہ بیٹیں پھیلا رہے ہیں. اس سے سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے, بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کبوتر ہی ختم کر دیں, لیکن اتنے ہو نا کہ آپ ان کی ایک حد تک ہو تو اچھے لگتے ہیں. اب آپ کوؤں کو دانا ڈالنا شروع کر کے ان کو کھلاؤ, کوے اتنے بڑھ جائیں گے, کیا فائدہ ہوگا کوؤں کا. اتنی ٹینشن دے رہا ہے یہ جانور کوا. ایک مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے دار اسلام سے خارج ہے کوا جو ہے نا, اس کی حرکتیں دیکھ کے ان کو اتنی ٹینشن دی تھی اس کوے نے. تو جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف دوبارہ آ کے بس بیان کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں, وہ مرغی جو ہے اپنے چوزوں کے لیے, معصوم چوزوں کے لیے اپنے سے طاقتور سے لڑ رہی. بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, نیچر کی بیوٹی نہیں ہے, یہ بنانے والے کا کمال ہے. جس کو جو چاہا اس نے سکھا دی. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی نیچر پہ دھکا دے دیا, دھکا دے کے چلا دیا. چل بھائی, کہتے ہیں نا کوئی جا نہ رہا ہوگا, دھکا دے کے چل بھائی بس میں چڑھ, صحیح ہے نا. جانور چاہے نہ چاہے اس کو اللہ نے دھکا دے کے چلا دی. اب جیسے مرغی کے 24 بچے نکل آئے, وہ یہ نہیں کہتی اتنے سارے بچے کون پالے گا بھائی, 2-4 پڑوسیوں کی مرغی کو دے دو. اس کو قدرت نے دھکا دے دیا ہے, جتنے بھی ہوں سارے تیرے ہیں, ایک ایک بچے کے لیے وہ لڑے گی اور مایوس بھی نہیں ہوتی. بلی نے ایک ایک بچے کو کھانا شروع کر دیا, اس کے روزانہ ایک بچہ کھا رہی ہے. اب یہ نہیں کہ غم لے کے بیٹھ جائے کہ یہ باقی بھی کیا کروں, ان کو بھی مار دو. جیسے انسانوں میں ہوتا ہے نا, ایک بچہ مر گیا, مائیں رو رہی ہوتی ہیں, تو یہ کمبخت دوسرے کو بھی نہیں دیکھا جا رہا مجھ سے, تو کیوں زندہ ہے, اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو نہیں, وہ ٹینشن نہیں لے گی. اس کے جو ذمے جو فطرت نے کام لگائے, آخری بچہ جب تک موجود ہے, 24 بچے نکلے نا اس کے, 23 مر جائیں, بلی کھا جائے, وہ پھر ایک کو اسی اہتمام سے پالتی ہے جیسے 24 کو پال رہی تھی. اس وقت تک انڈے دینا نہیں شروع کرے گی دوبارہ, وہ دوبارہ انڈے نہیں کہے گی ابھی میں چھوٹا بچہ ہے, یہ تھوڑا, وہ انڈے روک لے گی. پتہ نہیں کیسے روک لیتی ہے, واللہ عالم. اور جب مرغی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے